السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ سچی کہانی مہرپور گاؤں کی ہے۔ یہ گاؤں ڈیرہ غازی خان کے مسافات میں آباد تھا، جس میں چند ہی گھر تھے۔ اس گاؤں میں ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ہی ایک ڈیری فارم بھی تھا۔ فارم کا مالک اکثر شہر سے باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ جانور اتنے زیادہ تھے کہ ملازم کو رات 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ ایک 70 سالہ بزرگ وفات پا گئے۔ ان کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا کہ اس نے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا، تو وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ بھلا اس وقت قبرستان میں کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا شاید کوئی شہر گیا ہوگا اور واپسی پر لیٹ ہو گیا ہوگا تو اس وقت گھر جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ فوت ہوئے تھے، رات ان کی قبر پہ کوئی چھیڑ خانی کر کے گیا ہے۔ ان کی قبر سے مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ پھر سب نے سوچا شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ چند دن بعد پھر سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جس کے جنازے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ جب رات کے 1:30 بج گئے تو ملازم اس عورت کے انتظار میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک وہی عورت اسے نظر آئی جو آج بھی کالے برقعے میں ہی تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج ضرور پتہ لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ عورت قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم بھی ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں وہ عورت اسے دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر وہیں چھپا رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کر اس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو یہ وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ عورت اسے دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم سے کھڑا ہوا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آنے لگا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا تو ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کر اس کے زخم سے نکلنے والا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے عورت کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی ایک آنکھ ہلکی سی کھول دی۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا تو ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تاکہ عورت یہ سمجھے کہ وہ مر چکا ہے۔ لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی دوران چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں اٹھا لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور اس سے خون بہنے لگا۔ وہ عورت ایک دم اٹھ کر بھاگنے لگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی ہمت جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے یہ دیکھنے کے لیے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی تو نہیں کی۔ وہاں انہیں ملازم کی لاش نظر آئی اور اس کے ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ گاؤں والے یہ دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم ہی کرتا تھا کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم کام کرتا تھا وہ قبر سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر شام تک گاؤں کے کچھ لوگوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ ضرور ملازم کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ اب گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔
بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا تب تک 2-3 لڑکے رات کو گاؤں کا پہرا دیا کریں گے، لیکن پہرا چھپ کر دیا جائے گا تاکہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان اور گاؤں میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی بھی غیر معمولی چیز انہوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ملازم ہی کا کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تنگ آ گئے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ گئے تھے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے، گاؤں والے بھی بھول گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن کر کے دفنا دیا گیا اور لوگ سرے شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے کچھ جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ گاؤں کے لوگ سردیوں میں اسی طرح بیٹھک لگاتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کر کے ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں ملازم پر بہت غصہ تھا۔ تینوں لڑکوں نے، جنہیں آج تک ملازم پر یقین تھا کہ وہ قبروں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کرتا تو کبھی بھی خود کی جان نہیں لیتا، تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو اس کی قبر پہ فاتحہ ہی پڑھاتے ہیں۔ فاتحہ پڑھ کر تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رک گئی۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہاں کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کے تینوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو کوئی بھی ہو، آج اسے نہیں جانے دیں گے۔ وہ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آہستہ سے قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی کہ وہاں کون ہے؟ وہ سایہ ایک دم اٹھا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تینوں یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ یہ دیکھ کر ان تینوں کو پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ عورت تینوں لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ایک لڑکے پر حملہ بھی کر دیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ ہی اسے پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ایک لڑکے نے وہ چھرا اٹھایا اور تینوں اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگنے لگی۔ بھاگ دوڑ کی آوازیں سن کر بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر نکل آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون چیخ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک عورت اسی طرف بھاگی آ رہی ہے اور 3 لڑکے بھی اس کے پیچھے ہیں۔ جب عورت گاؤں والوں کے قریب پہنچی تو لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے پکڑو، یہ وہی عورت ہے جو قبر کھود کر مردے کھاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس عورت کو پکڑ لیا۔ پھر جب لڑکے اس کے قریب پہنچے تو جس لڑکے کے ہاتھ میں چھری تھی، اس نے عورت پر چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کر تڑپنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو اس نے ہم پر حملہ بھی کر دیا اور پھر گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد موجود تھے، جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق دیکھ رہے ہوں۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہی ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا کہ یہ عورت ساتھ والے گاؤں کی تھی، اس کے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ کافی عرصے پہلے یہ عورت ساتھ والے گاؤں میں آ کر بس گئی تھی اور عاملہ بن گئی تھی۔ یہ عورت کالا جادو اور چلہ وغیرہ بھی کرتی تھی۔ شاید اپنے انہی کاموں کی وجہ سے یہ مردوں کا گوشت کھاتی تھی، یا پھر ان کے جسم کے کچھ حصے نکال کے انہیں جادو وغیرہ میں استعمال کرتی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے جنات قابض کیے ہوں گے اور وہ ان کے زیر اثر یہ سب کر رہی ہو۔ گاؤں والوں نے کہا اس کے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی لاش لینے بھی کوئی نہیں آنے والا، ہم اسے اپنے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔
پھر کافی عرصے تک کسی بھی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا پہرا ضرور دیا جاتا تھا۔